ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ آپ سب کے لیے بہت محبت، بہت ساری دلی دعائیں اور بہت ساری نیک تمنائیں۔ اقبال کا میں نے شعر پڑھا، اس شعر کے اندر علامہ نے مذہبی اور غیر مذہبی ماحول کا ایک تجزیہ کیا ہے کہ شراب خانے میں بھیڑ بھاڑ رش تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر شراب پلانے والا جو ہے وہ مرد خلیق ہے، اس کا رویہ دوستانہ ہے، وہ لوگوں کے ساتھ فرینڈلی بیہیو کرتا ہے۔ اور جب کہ ہم خود ایک مذہبی ماحول کے اندر رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ بزرگوں کا یا بڑے لوگوں کا یا پکے نمازی جو ہوتے ہیں مسجد کے اندر، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ ذرا کسی سے اگر لائٹ کا بٹن پتہ نہ ہونا کہ کون سے بٹن سے لائٹ آن ہوتی ہے، پنکھا جلتا ہے، تو اگلے باتیں سنانے لگ جاتے ہیں کہ بھئی آپ باقاعدگی سے مسجد آئیں تو آپ کو پتہ چلے نا کہ کون سے بٹن سے لائٹ جلتی ہے اور کون سے بٹن سے پنکھا جلتا ہے، اور طرح طرح کی اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے یعنی بیہیو کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب مذہبی ماحول میں یا ایسے مقامات پر جہاں پر عبادت کی جاتی ہے، لوگ عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، وہاں پر اگر سخت رویہ ہوگا تو لوگ نہیں جائیں گے اس طرف۔ اور دوسری طرف اگر ایک غیر مذہبی ماحول ہے، جس طرح اقبال نے شراب خانے کا ذکر کیا کہ ہجوم ہے وہاں پر اور ہوتا ہے، تو کیوں ہوتا ہے؟ فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق، یہ مذہب کی طرف بلانے والے، یہ مذہب کی تعلیم دینے والے، یہ بھی اگر مرد خلیق ہو جائیں، یہ بھی جو اسلام جن خصائل کی تعلیم دیتا ہے، جن خصلتوں کی بات کرتا ہے، یہ اپنے اندر پیدا کر لیں تو اس طرف بھی ہجوم ہوگا۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت، جمعہ کا یہ پچھلا جو جمعہ گزرا ہے اس میں اپنے مسجد میں خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے یہ آیت ڈسکس کی، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا۔ اب یہاں پر وقولوا للناس، ان سب چیزوں پر بات ہوئی کہ یہ اس آیت کے اندر یہ بنی اسرائیل والوں کو یہ چیزیں تعلیم کی جا رہی ہیں، ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ سب چیزوں کی تعلیم دی گئی تھی، نبی کے ذریعے، وحی کے ذریعے یہ سب ہدایت آپ تک پہنچائی تھی۔ آگے پھر اقامت صلاۃ کا ذکر بھی ہے، ایتاء زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے کہ یہ سب چیزیں تعلیم کی گئی تھیں آپ کو، اور آپ نے کیا کیا؟ وہ آیت کے آخر میں پھر اس چیز کا ذکر ہے کہ پھر قلیل لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا اور اکثریت نے اس کو رد کیا، وہ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک، اقارب کے ساتھ حسن سلوک، مساکین اور یتیم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، حسن سلوک، یہ سب ایک عالمگیر روایتیں ہیں، ایک عالمگیر اصول ہیں، عالمگیر قوانین ہیں یہ۔ تو یہ صرف ضروری نہیں کہ یہ امت مسلمہ کے لیے یہ قوانین مرتب ہوئی ہیں، یہ تو شروع سے یہ چیزیں ہیں، بنیادی کچھ قوانین ہیں جو ہر دور میں امت کو ان کی تعلیم دی جاتی رہی ہے۔ تو اس میں ایک چیز حسن گفتار ہے، خوش گفتاری ہے، وقولوا للناس حسنا۔ ایک اور مقام پر، کئی مقامات پر اس کی مختلف انداز میں تعلیم دی گئی، وقولوا لهم قولا معروفا، یعنی اچھے انداز میں بات کرو، حسن گفتار کے ساتھ پیش آؤ۔ تو اب ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج کے اندر ایک چیز دیکھتے ہیں، ایک مذہب بیزاری کی ایک روایت کا ہمیں یعنی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہم اچھا وہ واضح نہ بھی ہو لیکن یعنی عمل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے۔ تو مذہب بیزاری کی روایت پر جب بھی بات ہوگی یا مذہب بیزاری کو جب بھی ڈسکس کیا جائے گا، یا تو اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے جس کو دیکھا جائے گا وہ یہ ہے کہ جی جو مذہب پر بات کرنے والے ہیں، مذہب کی تعلیم دینے والے ہیں، مذہب کے نمائندے ہیں، ان کا قول و فعل کے اندر کتنی یکسوئی ہے ہمیں ملتی ہے، کیا ان کے قول و فعل یکساں ہیں، ایک جیسے ہیں؟ تو یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تضاد تو موجود ہے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، ریسنٹلی ایک مناظرہ ہوا جس کا وہ ٹائٹل ویڈیو میں دیا ہوا تھا کہ خطائی وی ایس ضیائی یا ضیائی وی ایس خطائی، اس طرح کی کوئی ٹائٹل دیا ہوا تھا۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں، اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مناظرہ ہو اور مناظرہ پھر اس میں جو گفتگو کا انداز ہے وہ شدت اختیار نہ کرے، اس میں غصہ نہ ہو، اس میں شدت نہ ہو، بات کرنے کے انداز میں شعلہ بیانی نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ نہ ہو تو اس کو مناظرہ کون کہے، اس کو مباحثہ کون کہے؟
اسلام نے تو مناظرہ اور مجادلہ اور مباحثہ کا وہ کیا ہے، لیکن اس کو جہاں پر بھی آپ دیکھیں اس کو ایک احسن انداز کے ساتھ وہ کرنے کی بات کی ہے کہ بات کریں، اختلافات آپس میں ڈسکس کریں، لیکن اس کو اچھے انداز کے ساتھ کریں۔ تو اب وہاں پر دو علماء تھے، ان دو علماء کے درمیان ایک منصف بیٹھی ہوئی تھے۔ اب جب دونوں فریقین جب بات کرنے میں ان کا انداز جو ہے وہ شعلہ بیانی کی حدیں عبور کرتا ہے اور وہ بہت زیادہ غصے میں اور اگریسو ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، تو وہ جو منصف اور قاضی بیٹھے ہوتے ہیں، مولانا صاحب سینئر ہیں ہم دونوں سے، وہ ان دونوں کو چپ ہونے کا، خاموش ہونے کا کہتے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ وہ نہیں ہوتے، وہ انہیں کہتے ہیں کہ میں آپ کو اللہ اور رسول کا واسطہ دیتا ہوں، دونوں فریقین کو اللہ اور رسول کا واسطہ دیتا ہوں، آپ خاموش ہو جائیں۔ وہ پھر بھی خاموش نہیں ہوتے۔ سب سے پہلا پوائنٹ کہ ان کا انداز جو تھا، کیا وہ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا والا انداز تھا۔ ان کا جو انداز تھا وہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اس کی پیروی کا حامل انداز تھا؟ ہرگز نہیں۔ تو یعنی ممبر پر دوسروں کو ترغیب دینا اس بات کی کہ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے بات کرو، مجادلہ کرو تو احسن انداز میں بات کرو، تبادلہ خیال اچھے انداز میں کیا کرو، لین دین معاملات کو باہمی نزاع تک نہ لے کر جاؤ، اس کو اچھے انداز میں، اچھے اسلوب میں اس کو جو ہے نا وہ حل کیا کرو۔ تو یہ تعلیم جب آپ دیتے ہیں اور اپنا عمل جو ساری دنیا کو آپ نے مناظرہ لائیو چلا کر آپ نے دکھایا، تو جب لوگ یہ تضاد دیکھیں گے تو الٹیمیٹلی اس کا ظاہر ہے مذہب بیزاری کی طرف لوگوں کا رجحان ہوگا، جو کہ اب ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں۔ اپنی مساجد کی حالت جو آپ خود دیکھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں خطباء اور مذہبی نمائندوں کی جو بے عملی ہے، ان کا جو برتاؤ ہے، ان کا جو رویہ ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں، ہمیں تعلیم کرتے ہیں، تو وہ کچھ اور بات کرتے ہیں، وہ اخلاق کے کچھ اور معیار سیٹ کرتے ہیں، اور جب خود ان کو بات کرنی پڑ جائے، وہ پریکٹیکلی ان کو خود جب وہ ان چیزوں سے پریکٹس کرتی ہوئی گزریں، تو پھر ان کا رویہ، ان کا برتاؤ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ تضاد آپ خود اگر محسوس نہیں کرتے، یہ ہمارے بڑے جو ہیں بہت ہی معزز ہمارے لوگ ہیں، معزز علماء ہیں، قابل احترام ہیں، یہ خود اگر محسوس نہ کریں ہو سکتا ہے، لیکن پبلک، عامت الناس اس چیز کو محسوس کرتی ہے۔ اب کیوں وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا کا ذکر کیوں ہے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، خوش گفتاری کے ساتھ پیش آئیں، کیوں اس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک اچھی خصلت میں سے ہے، ایک اچھی عادت ہے یہ، اور جب آپ حسن گفتار کے ساتھ کوئی بات کریں گے، خوش اخلاقی سے کوئی بات کریں گے، تو اس کا ایک جادوئی اثر ہوگا۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں، اسلام مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم اپنی اناق کا احترام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ذاتیات کا احترام کر رہے ہوتے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاؤ گے اور بعض حصوں کا انکار کرو گے؟ تو ایسے رویے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل والے بھی ایسے کرتے تھے۔ آپ سورہ بقرہ کے جو شروع کی آیات ہیں، سب سے پہلے اہل ایمان کا تذکرہ ہے، پھر کفار کا ہے، پھر منافقین کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 70 اور 85 تک، 80-85 تک یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ چلتا آ رہا ہے۔ تو کہتے کچھ اور کرتے کچھ، بعض چیزوں پر ایمان لانا، بعض چیزوں کا انکار کرنا، تو یہ ان کی روایت چلتی آ رہی ہے، اور اسی پر ان کی مذمت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ تو وہ تضاد، وہ بے عملی کیا آپ کو اپنے معاشرے کے اندر نظر نہیں آتی؟ بالکل نظر آتی۔ اب وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ بات کرو۔ تو گفتار کی جو پاکیزگی ہوتی ہے نا، بات کرنے کا جو انداز ہے اس میں پاکیزگی ہوگی، تو گفتار کی پاکیزگی کو ہی کردار کی پاکیزگی کا معیار سمجھا جاتا ہے۔ اور جو فوش گوئی ہوتی ہے، عامیانہ گفتگو جو ہوتی ہے، اس سے یہ چیزیں جو ہیں، یہ رذائل جو ہیں، یہ انسان کے کردار کو بے حیثیت بنا دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو
اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول پر ایمان رکھتا ہے اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ وہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ یہ تعلیم ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو پھر اچھی بات کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر خاموش رہیں۔ یہاں پر بھی حسن گفتار کی تلقین کی جا رہی ہے، خوش گفتاری کی تلقین جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو جب ہم اسلام قبول کر لیں، جب ہم خود کو مسلمان کہیں، پھر ہمارا قول و فعل بھی وہ اسلام کے تابع ہونا چاہیے۔ وہ احمد فرید کا ایک شعر ہے کہ احمد فرید اب تو محبت بھی ہو گئی، اب تو غرور ذات میں کر جانا چاہیے۔ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو پھر اپنی ذات، پھر اپنی انا، پھر اپنی خواہشات پہ چمانہ دار، تو خوش گفتاری سے پیش آئیں، اس نے گفتار کا عملی نمونہ پیش کریں، اپنے معاشرے کے اندر محبت بانٹیں، صلح کو جیتنے کا موقع دیں، محبت کو جیتنے کا موقع دیں۔ سیف الدین سیف کے شعر کے ساتھ میں اختتام کرنا چاہوں گا کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ بہت شکریہ۔